بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک ٹاپک ہے جس کو نماز عشق کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر کا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر شدید جذب و شکر کا جذبہ طاری ہو گیا، جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے اعمال کی پابندی میں کمی آ گئی، حتیٰ کہ نماز ترک ہو گئی۔ لوگوں نے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہیں، اس لیے ان کا نماز ترک کر دینا اچھا نہیں، لہذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی ضیاء الدین سنامی حضرت ابو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے یہ فکرہ دہرایا کہ بے عیب ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ بس باقی ہیں۔ مفتی نے کہا، جو کچھ بھی ہو، ہر حال میں نماز کی ادائیگی لازمی ہے، اس سے پہلو تہی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مفتی کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ نہ بہت عجیب آدمی ہو، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں تو تمہیں کیسے معاف ہوگی؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے جواب دیا کہ تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں مست و الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں، مگر مفتی بضد رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حضرت ابو علی شاہ قلندر کو جوش اور ہوش آ گیا۔ فرمایا، مفتی، رسی سے میری کمر باندھ دو، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ مفتی ضیاء الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ بدستور آزاد رہے۔ مفتی بہت شرمندہ ہوئے۔ اس پر حضرت ابو علی شاہ قلندر خاص لہجے میں بولے، بابا، میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھ سے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو بضد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، نیت باندھو فرض نماز کی۔ مفتی صاحب کی خوشی دید نہ تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور ابو علی قلندر رحمۃ اللہ مقتدی۔ جب نماز شروع ہوئی تو حضرت ابو علی قلندر پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے، مگر حضرت ابو علی شاہ قلندر جوں کہ توں کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ ابو علی قلندر، نماز ختم ہو چکی ہے جبکہ تم ابھی تک نیت باندھے کھڑے ہو؟ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت ابو علی قلندر، ہمیں تفصیل سے بات بتائیں، کیا آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے جا سکے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا، اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والے کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرا جما رہا کہ کہیں گھوڑے کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے۔ میں ایسی نماز کا قائل نہیں ہوں
میں اپنے حواس سے بیگانہ نہیں ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں۔ خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے، تدوں بن گئے مندر مسیتی ہے۔ شکریہ۔